ډېره ښه حاشیه د مولانا نصیر الدین غروشتوي. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر به معاذ عند موته تأصم. یہ روایت پہلے گزر چکی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ معاذ نے کہا کہ میں حضور کی پیچھے کوتے پر سوار تھا. مجھے 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. آخر میں فرمایا کہ جو آدمی گواہی دے خدا کی وحدانیت اور میری رسالت اور تبلیغ کی تو ان کو جنت کی بشارت دے. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو خبر دوں؟ فرمایا نہ بتاؤ، پھر لوگ اسی پر اعتماد کر کے نہ نیکی کریں گے اور نہ گناہ چھوڑیں گے. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے موت کے وقت یہ حدیث بیان کی تاکہ کتمانی حدیث کی ضد میں نہ آؤ اور لوگوں کو حدیث پہنچ جائے. وعن انس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام اس حال میں کہ معاذ ردیف ہو آپ کی پیچھے سوار تھا علی الرحل کی جاوے پر. فرمایا اے معاذ قال لبیک یا رسول اللہ. لبیک کا معنی اطیع لک اطاعتا بعد اطاعت. یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں اطاعت کے بعد یا رسول اللہ. وصادق اوافقک موافقتا بعد موافقت. یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی موافقت کرتا ہوں موافقت کے بعد. یعنی آپ بار بار حکم کریں میں اطاعت کروں گا، آپ بار بار حکم فرمائیں میں آپ کی موافقت کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. پھر حضور نے فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 مرتبہ. یہ 3 مرتبہ حضرت معاذ کو اس لیے پکارا تاکہ معاذ کو اپنی طرف متوجہ کرے. یہ اشارہ ہے کہ یہ آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے، تو اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے 3 بار فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ. تیسری بار فرمایا ما من احد نہیں ہے کوئی شخص یشہد جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ بات کہے صدقا من قلبی دل کی گہرائیوں سے، الا حرمہ اللہ علی النار مگر اللہ اس کو آگ پر حرام کرے گا. اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جہنم پر حرام ہے اگرچہ وہ دنیا بھر کی گناہ کرے اور کوئی فرض بجا نہ لائے. حالانکہ قرآن میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر انسان رائی کی جرنی کے برابر گناہ کرے اس کی ذرہ وہ دیکھے گا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کافی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ٹھیک ہے.
اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک کلمہ کافی ہے نجات عن العذاب کے لیے. اس کی ایک توجیہ قاری نے یہ کی ہے کہ حرمہ اللہ علی النار بشرط العفو، کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر تمام گناہ کیے، اللہ مجھے آگ پر حرام کرے گا بشرطی اللہ مجھے معاف کرے، اور جب معاف ہو جائے تو پھر گناہوں کی باوجود جنت میں جائے گا، جہنم پر حرام ہوگا بشرط عفو. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ نار سے مراد نار معبد ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر تمام گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو آگے معبد پر حرام کرتا ہے، کیونکہ نار معبد اعدت للکافرین وہ خاص کفار کے لیے ہے، مومن کے لیے نار معبد نہیں ہے. تو یہاں نار سے مراد نار مطلق ہے یا نار معبد ہے؟ بات سمجھ میں ہے؟ دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد یہ کلمہ ہے مع جمیع لوازم کے، یعنی جو یہ کلمے پر عمل کرے گا جمیع لوازم کے ساتھ، اور اس کے لوازم دو ہے، ترک تمام گناہوں کا اور فعل تمام طاعات کا. باقی اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے اور طاعت بھی کرے گناہوں سے نہیں بچے حرمہ اللہ علی النار. کتنے جواب ہو گئے؟ تین. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تھا جب احکام نازل ہوئی تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چار ہو گئے. پانچواں جواب یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اگرچہ اس کی باقی نہیں کیا نہ ہو اور گناہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. یہ تب کہ اخیر ساری زندگی کفر میں گزارے اور اخیر لمحات میں اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو یہ ہر آدمی کے بارے میں یا نظر کی حالت میں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پانچ جوابات قاری نے دیے. قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، میں لوگوں کو خبر نہ دوں فیستبشروا خوش ہو جائیں گے. قال حضور نے فرمایا نہ بتاؤ اذن یتکلوا پھر لوگ اعتماد کر کے گناہ نہیں چھوڑیں گے. اب اعتراض ہے کہ جب حضرت معاذ کو اس حدیث بتانے سے حضور نے منع فرمایا تو آپ منع کیوں نہیں ہوئے اور یہ حدیث امت کو پہنچا دی؟ اگر آپ نہ بتاتے تو ہم تک نہ پہنچتی. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت معاذ نے ساری زندگی یہ بات کسی کو نہ بتائی. کب بتائی؟ موت کے وقت، تاکہ میری موت کے ساتھ یہ حدیث کی موت نہ واقع ہو جائے اور لوگوں میں یہ حدیث قیامت تک زندہ رہے. اس لیے فرماتے ہیں فاخبر بها معاذ، حضرت معاذ نے یہ حدیث بتا دی عند موتی، موت کے وقت. اور کیوں بتائی؟ تعصما، گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ سے وعن نہ خفیو کے تاثر ہو گیا معلوم نہیں. جاؤ خیر ما خیر شما. خدا عید نے روز ضرور ہے.